جو ڈفرینٹ مسئلے کے ہمارے اس حساب سے بھی انہوں نے کوشش کی ہے اور بڑا اچھا ڈسکس کیا ہے. میں اوور آل ایک سمری کے ان دونوں آیات میں جو رب کریم کے جو احکام ہیں وہ کون کون سے ہیں اور ان کا مقصد کیا ہے اور کیوں وہ احکام آئے. تو بنیادی طور پہ ان دونوں آیات میں 3 باتوں کو ڈسکس کیا گیا ہے. ایک تو یہ ہے کہ 2 طلاق کے الطلاق مرتان، اور دوسرا خلا کے بارے میں، اور تیسرا جو ہے کہ تیسری طلاق اور اس کی جو مسائل ہیں، اس کے نتائج اس کے جو ہیں اس کے بارے میں. یہ 3 چیزوں کو ان 2 آیتوں میں اکٹھا کیا گیا ہے. اور چوتھی جو بات ڈسکس کی گئی ہے ان دونوں آیات میں وہ یہ ہے کہ دونوں طرف سے جو رب کریم کی منشا ہے کیا ہے کہ مرد کی طرف سے اور عورت کی طرف سے رویہ کیسا ہونا چاہیے. جو دین اسلام میں جو سکھایا گیا ہے کیا ویسا ہے یا کہ صرف دنیا داری کا رویہ ہے، اس میں فرق کیا ہے رب کریم نے. یہ 4 چیزیں ہیں جن کا احاطہ کیا گیا ہے ان آیات میں. اب جو پہلی آیت جو آیت 229 ہے سورہ بقرہ کی، یہ آیت جو ہے نا یہ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ ایک انصاری جو صحابی تھے، یہ ان کے جو بیوی ہے اس کی التجا تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ایک شکایت کی گئی. اس شکایت کی جو روشنی میں جو ہے یہ آیت پر نازل ہوئی. اچھا، اب جو شکایت کیا تھی، جو انصاری کی جو بیوی ہیں وہ شکایت کیوں کی؟ ان کی شکایت کرنے کی وجہ یہ تھی کہ عرب کا جو رواج تھا نا کہ ملٹیپل مینی ٹائم کنٹینیوسلی طلاق پہ طلاق دیتے رہنا، اور پھر رجوع کر کے پھر طلاق، پھر رجوع کر کے پھر طلاق، پھر رجوع پھر طلاق. یہ ایک تھا. اور یہ جو ہے نا یہ ایک قسم کا عورت کو جسے ہم کہتے ہیں نا کہ دنیا داری میں کھجل کرنا، یہ مائنڈ میں رکھ کر کیا جاتا تھا کہ عورت کو کھجل کیا جائے. اچھا، اب یہ جو انصاری تھے صحابی، انہوں نے اپنی بیوی کو کہیں کہہ دیا کہ چل جا، میں آج کے بعد تیرے نزدیک بھی نہیں آؤں گا اور نہ تو مجھ سے آزاد ہو سکے گی. یہ جو 2 الفاظ تھے، دو یعنی ایک ہی فکرے کے 2 حصے ہیں. یہ جب اس عورت نے سنا، اس کی بیوی نے، تو اس نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو کیسے کہہ رہا ہے کہ، تو اس نے کہا کہ میں تجھے طلاق دیا کروں گا اور عدت گزرنے سے پہلے پھر رجوع کر لیا کروں گا، پھر طلاق دوں گا، عدت گزرنے سے پہلے پھر رجوع کروں گا. وہ جس طرح آپ فرما رہے تھے کہ جی ایک اس کے بعد رجوع کر لیا تو پھر 0 میٹر، یعنی 0 سے شروع کر دو، تو پھر آیا تو پھر طلاق دے دی. یہ واقعتاً جو عرب کا ایک رواج تھا، اور اس کو انہوں نے یہ بنا. یہ جب اس کی بیوی نے سنا، وہ جو انصاری صحابی تھے، تو وہ تو گھبرا گئی. اس نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ساری زندگی میں اسی طرح سے ذلیل ہوتی رہوں، اور یہ اس سوچ کر مائنڈ بنا کر اپنا خود سے نفس جو ہے اس کی تسکین کرتا رہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے سوچا کہ اس طرح تو میرا مستقبل بھی تاریک ہے، اور عورت تو پھر تاریکی میں چلی گئی کہ بس ٹھیک ہے جی، جس کی جو دل میں آیا کبھی تو بس ٹھیک کر دیا. تو وہ فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئی، چلی گئی اور جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا شوہر جو ہے اس نے مجھے یہ دھمکی دی ہے اور مجھے کہتا ہے کہ میں تجھے آزاد بھی نہیں کروں گا اور تیرے پاس بھی نہیں آؤں گا، اور یہ میں کرتا رہوں گا کہ تو مجھ سے جان نہیں چھڑا سکے گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو پروردگار عالم نے اپنے حبیب مکرم پر یہ آیت نازل فرمائی، اور اس آیت نے عورت کے بیشتر مسائل کا خاتمہ کر دیا. خاوند کے حق طلاق کو 3 بار محدود کر دیا. اس سے پہلے یہ نہیں تھا. عام رواج جو تھا کہ بس 1 3 4 5 6 10 16 20 بار طلاق دو، بس ٹھیک ہے چل رہا ہے. تو یہ رب کریم نے اس آیت میں پھر اس صحابیہ جو انصاری صحابی تھے اس کی شکایت کی روشنی میں یہ آیت جب نازل ہو گئی
تو یہ حد کر لگا دی کہ جو طلاق ہے وہ 3 بار تک محدود کر دی گئی. پھر اس کے بیچ میں جو معاملات کس طرح سے طے ہوں گے وہ بتا دیا گیا کہ ایک بار طلاق دینے کے بعد اسی طرح دوسری بار طلاق دینے کے بعد وہ اپنی بیوی سے رجوع کر سکتا ہے، لیکن اگر اس نے تیسری بار بھی طلاق دے دی تو اس کا متعلق اس عورت سے بالکل تعلق منقطع ہو جائے گا، پھر وہ رجوع کرنے کا اختیار نہیں رکھتا. یہ 229 نمبر آیت جو ہے یہ اس صحابیہ کی سمجھے شکایت کے اوپر آئی اور اللہ رب العزت نے اس معاملے کو یک مشت جو ہے یہ حل کر دیا کہ اب اس کے اندر آپ نے کرنا ہے. اب اس کا جو طریقہ تھا جو سمجھا گیا اور اس کو جو ایکسپریس کیا گیا وہ یہ تھا کہ اگر قطع تعلق کے بغیر کوئی چارہ نہیں رہتا، ممکن نہیں ہے، تو مرد اپنی بیوی کو جب وہ حیض سے فارغ ہو صحبت کرنے سے پہلے ایک طلاق دے، پھر دوسرے ماہ جب جیسے ہی وہ طہر میں آئے تو صحبت سے پہلے پھر دوسری طلاق، اور اسی طرح سے تیسرے ماہ جو ہے نا وہ طہر سے جو ایسے بعد جب طہر میں آئے تو وہ صحبت سے پہلے پھر تیسری طلاق دے. یہ تو ایک ہے طریقہ کار ہے. اب نکاح کا تعلق ہمیشہ کے لیے ٹوٹ گیا. یہ جو کیا یہ ہمیشہ کے لیے کہ اتنی مہلت دی گئی کہ 3 بار کے وہ سوچ سکتا، غور کر سکتا، فکر کر سکتا کہ اس کے نتائج کیا ہو سکتے ہیں، مجھے واپس آنا چاہیے، رجوع کرنا چاہیے. اور اگر وہ بار بار اس غور و فکر نہیں کر سکتا تو پھر یہ معاملہ یہاں ختم. لیکن اگر اسے تیسری بار طلاق دے دی تو گویا اس نے یہ اعلان کر دیا کہ اس عورت کو کسی قیمت پر اپنے ساتھ نہیں رکھنا چاہتا. تو یہ ایک پکا جو ہے یہ بن گیا کہ جی اب ایسا ممکن نہیں ہے. اب دیکھیں بنیادی طور پہ مرد جو ہے اس کو قوام تو کہا گیا کہ گھر کا سربراہ ہے، یہ اس کے پاس ہے اور ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ کہا کہ جی قیامت والے دن بھی مرد کو اپنی فیملی کے بارے میں جواب دہ ہونا پڑے گا رب کریم کے سامنے کہ تو نے اپنی بیوی، اپنے بچوں، اپنے بیٹے بیٹیوں، اپنے صلہ رحمی والے، اپنے والدین کے ساتھ تو نے کیا سلوک کیا جو تیرے اوپر ڈیپینڈنٹ تھے جب تو سربراہ تھا. تو وہ اپنی فیملی کے بارے میں جو ہے وہ سربراہ ہے اور مرد کو رکھا. ریزن اس کی جو بھی ہے، عقل میں ہو، ہوش میں ہو، طاقت میں ہے، زیادہ ہے، ذمہ داریاں زیادہ نبھا سکتا ہے. رب کریم نے مرد کے کندھے کو زیادہ قوت دی تو بلا شبہ تو اس کو پھر یہ بھی بتا دیا کہ بھائی یہ ساری چیزیں جو ہیں، قوت جو ہے، ادراک جو ہے، عقل جو ہے، ان سب کا استعمال ایک حکمت کے ساتھ ہی کیا جا سکتا ہے. حکمت کے بغیر اگر استعمال کرو گے تو پھر مسائل ہیں، پھر اس سے آدمی الجھ جائے گا. اچھا اب جب یہ کہہ دیا گیا کہ جی اب جب کوئی چارہ نہیں ہے اور طلاق دے دی تو پھر اب مسئلہ کیا آ گیا؟ پھر یہ آ گیا کہ جی لوگ جو ہیں کہ جی میں نے اس کو یہ دیا تھا وہ یہ واپس کرے، میں یہ واپس نہیں کرتی. یہ پھر کیس آگے پھر اس میں بن جاتے ہیں دونوں طرف سے جو گروپ بن جاتے ہیں، پھر وہ سنتے ہیں، وہ نہیں ہوتا تو کورٹ میں چلا جاتا ہے. تو لوگ لنگران کر کے پھر وہ معاملات کو، اور اصل میں چکی میں پستے وہی دو ہیں بلا شبہ جدھر سے مرضی وہ ہوں. تو اس کو بھی رب کریم نے ایک طرز عمل جو ہے اختیار کرنے کا اشارہ کر دیا، اور وہ جیسے شاہد صاحب نے کہا تھا کہ تصریح بے احسان. اچھا یہ جو ہے نا یہ لفظ جو ہے نا یہ بڑی وسعت رکھتا ہے. اللہ تصریح بے احسان، اس میں یہ تھا کہ ظاہر ہے شادی کے بعد صرف مہر نہیں بلکہ وقتاً فوقتاً مختلف مواقع پر شوہر جو ہے نا وہ بیوی کو ظاہر ہے وہ ہدیے دیتا رہتا ہے، گفٹ دیتا رہتا ہے، اور وہ بہت ساری چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں جو ہو سکتا ہے اس مہر سے بھی زیادہ قیمتی ہوں جو اس نے دی ہوں، مہر سے بھی زیادہ قیمتی. یہاں جو یہ جو ہے نا یہ ایک اخلاقی قید بھی لگا دی اور قانونی قید بھی لگا دی. اخلاقی اگر کوئی نہیں مانتا تو یہ تو جواب دہ ہوگا. یہ احسان کا جو لفظ استعمال کیا ہے یہ اس لیے کیا ہے کہ اگر تو مرد کی زیادتی ہے اس نکاح میں یا اس کو چھوڑنے میں کہ وہ تنگ آ گئی اور اس نے کسی بیڈ انٹینشن کی وجہ سے اس کو چھوڑا تو اس کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ مہر بھی واپس لے. باقی جو کچھ اس نے دیا ہوا ہے، ہدیہ ہے، تحفے ہیں، جو کچھ بھی دیا ہے وہ تو لے ہی نہیں سکتا، وہ نہیں مانگ سکتا. البتہ اگر وہ جینوئن ریزن ہے تو وہ مہر جو ہے وہ واپس ہو سکتا ہے، باقی چیزیں جو ہے وہ اس میں نہیں آتی. لیکن اگر عورت جو ہے اگر اس کی طرف سے نیت جو اچھی نہیں ہے وہ جان چھڑانا چاہتی ہے تو اسی میں
چونکہ دوسرا جو تھا طلاق کے بعد وہ خلا کا معاملہ ڈسکس کیا گیا انہی آیات میں دونوں میں. اب خلا جو ہے اگر وہ عورت کی بدنیتی کی وجہ سے ہے تو پھر وہ سفر کرے گی، پھر اسے سب کچھ واپس کرنا ہے، چونکہ اس کی اپنی نیت ٹھیک نہیں ہے، وہ جان چھڑانا چاہ رہی تھی. مہر بہرحال ہر طور اس کو پھر واپس کرنا ہے اگر اس کی. لیکن یہ جو آپ کہہ لیں کہ جی جو جمہور علماء جو ہیں وہ بھی اس کے اوپر خواہ حناف سے ہوں یا باقی ہوں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس صورت کو دیکھا جائے گا کہ مرد کی طرف سے زیادتی ہے یا عورت کی طرف سے زیادتی ہے، کون جو ہے نا وہ زیادہ خرابی کر رہا ہے اس کے ساتھ. تو یہ احسان کا جو لفظ ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو وہ چیزیں نہیں، بلکہ احسان لفظ استعمال ہی وہاں ہوتا ہے جہاں جائز حق سے زیادہ دینے کی بات ہوتی ہے. احسان ہوتا ہی وہ ہے. دیکھیں نا مثلا ہم کہتے ہیں کہ جی اس کو ویسے یہ مثال ادھر فٹ نہیں ہوتی، لیکن مثلا میں یہ کہتا ہوں کہ جی 2.5% زکوٰۃ دیتے ہیں. اچھا زکوٰۃ میں کون سا احسان ہے؟ احسان یہ ہے کہ جو زکوٰۃ 2.5% سے ہم نے کسی کو دیا جس کی ضرورت ہے تو اس کو سیلف سفیشینٹ کرنے کے لیے احسان کی ضرورت ہے، اور وہ احسان جو ہے وہ اضافی اور چیز ہے، ایسی رقم ہے جو اس کو معاملات کو، اس کے مسائل کو، اس کی پریشانیوں کو دور کر سکتی ہے. اور دوسری طرف یہ ہوتا ہے کہ ہم ظاہر ہے جیسے عدل نہیں کر سکتے، احسان بڑا مشکل کام ہے، عدل اور احسان بڑا مشکل کام ہے، لیکن رب کے ہاں یہ مقبول ہے. عدل کے ساتھ بھی اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ عدل و احسان، عدل و احسان اس لیے کہ جب احسان کی بات آئے گی تو پھر آدمی اپنے حق کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. پھر وہ کہتا ہے کہ میرا ہاتھ اوپر والا ہاتھ ہے، میں دینے کے لیے تیار ہوں، میں دوں گا، چونکہ میں اپنے رب کو جانتا ہوں جس نے عدل کا کہا ہے، میں اس رب کو جانتا ہوں جس نے انصاف کا کہا ہے، میں اس خدا کو مانتا ہوں اور سمجھتا ہوں جس نے احسان کا کہا ہے. تو احسان جو ہے نا یہ اس کے اضافی، جس طرح ہم انگلش میں پڑھتے ہیں کسی کا کوئی آرڈر ہو تو ہم کہتے ہیں جی فرنج بینیفٹس. تو ایک تو ہوتی ہے یہ تنخواہ ہے جی آپ مہینے بعد یہ لیں گے یہ لیں گے، جو فرنج بینیفٹس ہوتے ہیں نا وہ اضافی، وہ ویسے اس عہدے کا یا اس کا نہیں ہوتا، بلکہ وہ لوگ دے رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ ہماری طرف سے ہے، یعنی ہم اپنی مرضی سے دے رہے ہیں، ہم اپنی خوشی سے دے رہے ہیں، آپ کی اس صلاحیت کی وجہ سے دے رہے ہیں. تو یہ جو احسان ہے یہ اس کو واپس لینے کی بجائے اس کو مزید دے کر تاکہ اس کی زندگی خراب نہ ہو، وہ خوش رہے. تو طلاق کے بعد بھی احسان جو ہے نا بندے کو خوش کر سکتا ہے. اس آیت سے یہ بھی نکلتا ہے کہ اگر آپ اتنا اچھا سلوک کریں تو رب کے ہاں تو کم از کم آدمی بندہ ٹھہرے اور یہ بات جو ہے یہ طے ہو جائے. اچھا اب دوسری بات جو کہی گئی ہے وہ یہ ہے کہ خلا جو اس کا بیچ میں آ جاتا ہے کہ یار اگر خامد، یعنی یہاں کیا ڈر ہے، خوف ہے کہ جی خامد عورت کو مار سکتا ہے، پیٹ سکتا ہے اور اسے طلاق بھی نہیں دیتا، یا عورت کو اپنے خامد سے بھی نفرت ہو گئی ہے کہ اب وہ صلح ان کی کوئی توقع ہو نہیں سکتی. خطرہ ہے کہ جی اگر نکاح کا یہ بندھن رہے تو یہ طرح طرح کی مصیبتوں میں مبتلا رہیں گے، عورت کو گزند پہنچ سکتی ہے، عورت کسی وجہ سے مرد کو جو ہے نا وہ کر سکتی ہے. کتنے واقعات ہوئے ہیں کہ جو سوئے ہوئے اس نے چھری لائی ہے گلے پہ پھیر دی ہے، تنگ آ گئی تھی عورت، اس نے کہا مرنا تو ہے ہی ہے لیکن اس نے میری جان تپائی ہوئی ہے، اس کو تو میں فارغ کروں نا، تو وہ داؤ میں رہتی ہے. اسی طرح مرد جو ہے وہ اگر آزار میں، جیسے یہ آیت ہے ہی اس لیے کہ مردوں نے یونی مچائی ہوئی تھی کہ جی ہم بس ٹھیک ہے عدت سے پہلے رجوع کریں گے، پھر طلاق، پھر رجوع، پھر طلاق. تو رب کریم نے کہا نہ ایسی کھل بھی نہیں ہے، تو وہاں اس آیت سے روک دیا. تو دوسری طرف خلا کی بات آ گئی، تو جب یہ بات آ گئی کہ جی عورت نے جو اس کو نفرت ہو گئی ہے، وہ رہنا ہی نہیں چاہتی اس کے ساتھ، وہ پریشان ہے کیا مجھے زیادہ نقصان ہوگا، تو اب کیا کیا جا سکتا ہے؟ تو یہ آیت اس کا پھر حل نکل آیا کہ جی یہ بیان فرما دیا گیا. اور فقہ جو ہے فقی اصطلاح میں اس کو خلا کہا جاتا ہے کہ جی جو عورت کی طرف سے ہو کہ یعنی اگر یہ صورت پیدا ہو جائے کہ عورت حاکم وقت کے پاس خلا کا مطالبہ کر دے، ظاہر ہے تو حاکم پہلے ان کی مسالت کی کوشش کرے گا. خلا میں بھی جب بھی کیس جاتا ہے تو پہلے وہ جو جج ہے، جو فیملی کورٹ جو ہے، وہ ان دونوں کے درمیان کوشش کرتی ہے کہ یہ گھر آباد رہے. یہ دین کی بھی حکمت ہے، رب کریم کی بھی یہی منشا ہے.
گھر آباد، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور رب کریم کی حکمت ہے ہی ہے. دنیا آباد ہی اللہ نے اس لیے کی تھی، بربادی کے لیے نہیں کی تھی. تو اسی لیے جو حاکم کے پاس جب خلا کا کیس جاتا ہے تو اس کی پہلی ترجیح ہوتی ہے کہ ان کی مسالت کرا دو. اگر کامیابی نہیں ہوتی تو خامن جو ہے نا نے جو عورت کو مہر دیا ہوتا ہے تو حاکم اسے لے کر خامن کو واپس کر دیتا ہے. جب کورٹ میں چلا گیا تو کورٹ نہیں پھر کہتی کہ جی احسان، کورٹ کے پاس کم ہی ہوتا ہے احسان، اس کے بعد پھر عدل آ جاتا ہے. وہ کہتے ہیں جی اب ہم نے وہی کرنا ہے جو کہا ہے. تو قرآن میں بھی یہی کہا کہ جی اب وہ کیا کریں گے، وہ مہر لے کے اس کو واپس کر دیں گے اور ان کے درمیان تفریق کر دی جائے گی. اور اس کو خلا کا نام اور اس حکم کو طلاق بائن کہا جاتا ہے کہ یہ طلاق بائن کا حکم میں آ جاتا ہے. اچھا اب اس کے آگے جو اس میں نہیں جاتا، شاہد صاحب نے ماشاءاللہ کافی اس کی ہے. اور پھر ویسے بھی مسالک کا جو ہے نا وہ ہم سب کو، جتنے بھی لوگ ہم یہاں بیٹھے ہیں سنتے ہیں ایک دوسرے کو، ہمیں چاہیے کہ اگر ہمارا کسی مسلک کے ساتھ اتنا رشتہ ہے اور گہرا ہے اور ہم فالو کرتے ہیں تو پھر اسی مسلک کے تحت اپنے گھروں کے معاملات کو جو ہے اس طرح دیکھ لیں. اس کی وجہ یا پھر قرآن کو خود پڑھیں، خود سمجھیں، پھر اس قرآن کو سمجھ کے جس طرح ہم آج اسپیس میں بیٹھ کے ایک دوسرے سے اس کی ادراک حاصل کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، ڈسکس کرتے ہیں، بلکہ کراس ڈسکشن جو ہے نا یہ برکت ہوتی ہے رب کریم کی، کہ جب ہم ایک دوسرے کے بارے کے ساتھ جو کر رہے ہوتے ہیں یہ بڑا کمال ہے. اس سے انڈرسٹینڈنگ اور بہتر ہوتی ہے. ہر دماغ کو اللہ تعالیٰ نے ایسی صلاحیت دی ہے، کوئی ایک اچھے اینگل کے ساتھ وہ سوچتا ہے اور اس کی توجیہ کرتا ہے. پھر چونکہ ہماری زبان ہے یہ عربی کے علاوہ اردو میں ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہر شخص اس کو بیٹر ایکسپلین کرتا ہے. تو لہٰذا یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ ہم نے قرآن کی ان ڈائریکشنز کو جب ادھر ڈسکس کیا تو قرآن ہی سے وہ نتیجہ اخذ کیا ہم نے جو کنسنسس ہے. تو بعض اوقات جو علماء ہیں وہ کسی اور چکر میں گڑبڑ ہو جاتی ہے، اب اس کا نہیں کہا جا سکتا. لوگ چونکہ کوئی کہتا ہے ہم ادھر جائیں، کوئی کہتا ہے ادھر جائیں تو یہ مل جائے گا، یہ بڑا افسوسناک ہو گیا ہے. تو اس کو بہرحال اپنے اپنے انداز سے دیکھیں. جو دوسری آیت ہے اس میں سیدھا سیدھا تیسری طلاق کی بات ہے کہ جی تیسری طلاق کا حکم بیان کر دیا گیا کہ اگر تیسری طلاق بھی اس نے دے دی تو اب جب وہ کسی دوسرے خامن سے بالکل اس طرح بسنے کی نیت سے نکاح نہ کرے جیسے اس نے پہلے خامن کے ساتھ کیا تو پھر وہ دوسرا خامن جو ہے نا جب تک اس کے ساتھ وہ رہ نہیں لیتی، کچھ مدت نہیں گزار لیتی اور وہ اپنی مرضی سے اس کو طلاق نہ دے، اس وقت تک وہ پہلے خامن سے نکاح نہیں کر سکتی. یہ ساری شرائط جب تک وہ بیچ سے نہیں گزرتی اس چکی سے پھر وہ واپس پہلے کی طرف اگر آنا بھی چاہے تو نہیں آ سکتی. یہ تو قرآن کریم کا واضح ارشاد ہے. یہ تو اتنی کلیئر آیت ہے، اتنا کلیئر، اتنا صاف کہ اس میں کسی تعویل کی گنجائش ہی نہیں ہے. اور یہ جو حلالہ کا جو آج کل جو ایک بنا دیا گیا ہے یہ کو پسندیدہ نہیں ہے. اس کو حلالہ کرنے والے پر بھی جو ہے نا یہ آپ سمجھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسند ہے تھی ہی نہیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کی کوئی بات کہی جاتی یا بتایا جاتا تو آپ نے اس کو بڑی، آپ سمجھیں کہ پریشانی سے اس کو، ناگواری کے ساتھ اس کو، اور بلکہ یہ بھی کہا لعن اللہ محل و محل لہو کہ حلالہ کرنے والے پر بھی اللہ کی پھٹکار اور جس کے لیے حلالہ کیا جا رہا ہے اس پر بھی اللہ کی پھٹکار. تو یہ جو ہے نا اس کو اتنا پسندیدہ نہیں سمجھا گیا. یہ ہمیں سبق لینے کی ضرورت ہے اور قرآن کو بڑے قریب سے خود سے اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے. یہ بڑا اچھا میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو یہ جو سپیس کا یا اس طرح سے لوگوں کے اندر یہ جو بات آئی ہے، سارے مسائل زیادہ تر چونکہ ہم دوسرے سے سن کے حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، خود اسٹڈی کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتے. اور لوگوں کو میں نام یاد ہے مجھے لوگوں کے کہ کئی بار میں نے کہا کہ آپ قرآن پاک کو پڑھیں، ترجمہ پڑھیں. میں یہاں ظاہر نام لینا تو اچھا نہیں ہے لیکن مجھے یعنی سامنے مجھے کہا کہ ایک شخص نے مجھے کہا کہ مجھے فلاں جو پیر صاحب انہوں نے منع کیا ہے کہ آپ قرآن کو نہ سمجھ سکتے ہیں نہ انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں، مت کوشش یہ کرنا، اس کو نہیں پڑھنا. اور ہزار کوشش کے باوجود وہ قرآن نہیں پڑھ سکا، لیکن وہ جانتا ہے، پڑھا لکھا ہے، سارا کچھ ہے. یہ کتنا افسوسناک ہے. یعنی کہ ہم نے کوشش کر کے بعض اوقات کچھ لوگوں نے لوگوں کو دور کر دیا قرآن سے کہ جی آپ ترجمہ جو ہے نا یہ نہیں سمجھ سکتے، آپ تفسیر میں کہتا ہوں چلو نہیں ہر ایک نہیں پڑھ سکتا نہ پڑھے، ترجمہ سارے جو ہے نا وہ
قرآن پاک کا پڑھیں، ایک ایک لفظ کو سمجھیں، نیب صرف و نیب جیسے کہ یہاں ہم پڑھتے ہیں صرف و نیب کو ڈینسٹی کے ساتھ تو ہم نہیں پڑھتے، لیکن اس کے باوجود ہم جو تعلق الفاظ کا وہ ہم اسٹڈی یہاں کر رہے ہیں اور کمال ہے، اور یہ اللہ رب العزت اس کو قبول بھی کرے اور ہم سب کی حاضری جو ہے اللہ رب العزت اس میں برکت دے اور ہم سب کو اللہ رب العزت محفوظ بھی رکھے، عزت دیے رکھے اور برکت دیے رکھے۔ لاصل صاحب کو اللہ رب العزت صحت اور زندگی عطا فرمائے اور ان کو اور ہمت اور توفیق دے کہ وہ اسی تندہی کے ساتھ، اسی جذبے اور اس سے بھی بڑھ کر جذبے کے ساتھ ہم سب کو گائیڈ بھی کریں اور ہمیں کلیکٹ کر کے رکھیں۔ یہ رب کریم کی بڑی برکت ہے، یہ عام بات نہیں ہے کسی سپیس میں ایسے اکٹھے ہونا اور آرام سے سننا۔ میں زندگی میں ساری جتنی سپیسز ہیں، بلکہ میں جب سے میں سپیسز کرتا ہوں، آپ یقین کریں کہ اس سپیس نے ہمارے ظرف میں اضافہ کیا ہے۔ ظرف میں اضافہ جب ہو جاتا ہے نا، یہ یاد رکھیں، آدمی معافی مانگ سکتا ہے، ساری کر سکتا ہے، ورنہ آدمی کی اخلاقی جرت چھین لی جاتی ہے، وہ یہ کہہ ہی نہیں سکتا کہ آئی ایم سوری یا مجھ سے غلطی ہوئی ہے، ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ تو ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے اتنی توفیق دے دی ہے کہ ہم ایک دوسرے کا اتنا خیال رکھتے ہیں، اگر ہمیں احساس بھی ہو جائے کہ مجھ سے شاید کسی کو کوئی ایسے الفاظ نکلے ہیں تو ہم فوراً کہتے ہیں کہ آئی ایم ریئلی سوری، تو میں معافی چاہتا ہوں۔ ویسے یہ عادت بھی بنانی چاہیے، اور میں بڑی اچھی بات ہے ناصر صاحب کی اور باقی ڈی ایم جی صاحب، سارے راج صاحب، جتنے بھی احباب ہیں یہاں بیٹھے ہیں، میں باقی دوست احباب سب کے نام نہیں، لیکن یہ عادت بنانی چاہیے کہ ہر مجلس کے آخر پر ہم اپنے دل میں، بلکہ اوپنلی، بلکہ میں تو کہوں گا کہ جو بھی ہوسٹ ہے، کو ہوسٹ ہے، اللہ حاصل صاحب ہیں، جو بھی ہو، اور ناصر صاحب ہوں، بنت اللہ حاصل ہیں، یہ کہا کریں اور اس کے آخر پہ کہ ہم جتنے سارے ہم ان سب کی طرف سے اگر کسی کی دل آزاری ہوئی ہو تو معافی مانگتے ہیں، چونکہ سارے تو اس وقت نہیں بول سکتے، سب کے پاس سپیکر نہیں ہے، لیکن باقی اپنے دل میں بھی یہ بات کہہ سکتے ہیں۔ یہ بڑا کمال ہے کہ کسی یہ کہنا کہ جی آئی ایم سوری، مجھ سے کوئی غلطی بھی ہو سکتی ہے، نادانستگی میں بھی ہو سکتی ہے، الفاظ ایسے نکلے ہیں تو مجھے معاف کر دیں۔ رب کریم ہم سب کو معاف کرے، ہماری غلطیوں کو معاف کرے، زبان کی لغزش کو معاف کرے، اور بہت شکریہ، جزاک اللہ، اللہ خیر۔ بہت شکریہ وارث بھائی، بہت خوبصورت باتیں آپ نے کی۔